السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبروں پر بات ہوگی اور کچھ بین الاقوامی خبروں پر بھی ہم نظر ڈال لیں گے۔ معاملات کچھ بین الاقوامی سطح پر بگڑتے جا رہے ہیں، پاکستان کے تو خیر بگڑ ہی رہے ہیں، پاکستان کی تو خیر کیا بات کی جائے، یہاں تو اللہ ماشاء اللہ کہیں سے کوئی اچھی خبر آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو آج پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کا عالمی دن جو ہے منایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا میں خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے، اور خواتین جنہوں نے کوئی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹ کے حوالے سے، یا کسی بھی شعبے کے اندر ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی آنے والے دنوں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایج دیا جائے گا، زیادہ زیادہ ان کو مردوں کے برابر میں سوسائٹی میں برابری کے حقوق دیے جائیں گے۔ حالانکہ اسلام نے تو خیر عورتوں کے حوالے سے بڑے حقوق کی بات کی ہے، ہمارا مسلم معاشرہ ہے، لیکن ہم مسلم معاشرے کے اندر بھی ہم عورتوں کو وہ حقوق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو کہ اسلام نے ہمیں خاص طور پر جس کا ہمیں پابند کیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہاں پر تو خیر بابا آدم ہی نرالا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بھی خواتین کو آج پابند کر دیا گیا کہ وہ اپنے عالمی دن کے حوالے سے بھی کوئی تقریب نہ کر سکیں، کوئی بڑا جلوس نہ نکال سکیں، ان کے لیے ڈی چوک پر پابندی کر دی گئی ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں جا سکتی۔ دوسرا جہاں تک بات ہے عورتوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، اور جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں، ان سب کے جو کردار، ان کے ساتھ جس وقت حکومت کا کردار ہے، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، اور ان کا سیاسی کردار دیکھ لیں، ان کا جو خواتین جو جن کی میں نے ذکر کیا، جو خواتین کے حقوق کے لیے پاکستان میں حقوق انسانی کے علاوہ حقوق جو سیاسی جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے حوالے سے جو ان کی جد و جہد ہے، یعنی خواتین کے حقوق سے ہٹ کر بھی ان خواتین کی جد و جہد ہے، اس کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور دوسری جانب مہرنگ بلوچ کی بھی میں بات کروں گا۔ مہرنگ بلوچ بھی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی اہم خواتین میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور پاکستان میں تو یہ ہے نا، جب کوئی حقوق کی بات کرے تو اسے فوراً دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، لیکن اسے دنیا کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے عالمی اعزاز سے نوازنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ معاملات ہیں اور جو ہمارے دوہرے معیارات ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ ہم مسلسل طور پر سیاسی سطح پر ہر طریقے سے، اخلاقی سطح پر بھی ہم جو ہے نا پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری کی بات بتاؤں آپ کو، مجھے پاکستان کے اندر پاکستان کی بھلائی کی کم از کم یہ جو موجودہ سسٹم ہے نا، جو ڈھانچہ ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے، اور اس جو ڈھانچے کے موجود ہوئے مجھے پاکستان میں ایک ہوتا ہے، ایک آپ نے رتی ماشاء اللہ رتی بھر بھی مجھے کوئی اس میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو حقیقت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو قومیں بناتی ہیں، شعبے بناتی ہیں، انجینئرنگ کے بنتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، فلاسفر پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن ہم تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ٹاؤٹ اور مخبر بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ جو ہے پیچھے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ مخبر بنا دیے، اس کی ہمیں خبر لا کے دو، اس کی لا کے خبر دو۔ جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت جو حقوق کی بات کر رہی ہیں، ان کی گلیوں محلوں تک مطلب مخبری کے لیے انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ لیکن اب اس پہ مزہ ہی آیا ہے کہ ایک انہوں نے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کو مخبری کی وزارت بھی بن جائے گی۔ وہ آپ نے نام سنا ہوگا وہ اختیار ولی صاحب کا، ان کو جناب ایک مشیر بنایا گیا ہے، مشیر وزیر کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ ان کو وزارت دی گئی ہے کہ جناب آپ نے ہمیں خیبر پختونخوا جو کے پی کے ہے نا، اس کی آپ نے ہمیں مخبری کرنی ہے، آپ مخبری کر کے وزیر اعظم کو بتائیں گے اس حوالے سے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک عجیب تماشا ہے، یعنی آپ مخبری بھی آپ نے ایک بنا دی ہے۔ کل کو مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ایسا ہی کوئی ہمارا ڈپارٹمنٹ بن جائے، اس کے اندر کوئی خاص طور پہ ایک وزارت بھی بن جائے، تو جو کہتے ہیں ہم کہ جو ہوتے ہیں نا ٹاؤٹس، یا ہم کیا کہتے ہیں، لفظ تو مناسب نہیں لگتا، لیکن ہم کیونکہ اردو میں کر رہے ہیں تو پھر کہنا پڑتا ہے، ایک دلالی کا لفظ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے تو ہم پہلے ہی مشہور تھے کہ ہم اپنے بندوں کو پکڑ پکڑ کے ڈالرز کے لیے دے دیتے ہیں۔ حالات تو ہمارے ایسے ہی جا رہے ہیں، معاشرہ تو ہمارا انتہا پست ہو جا رہا ہے، تو یہ الفاظ تو ذرا سخت ہیں، لیکن کہا کیا جائے، اب جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا، حالات تو ہمارے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ بابر ستار صاحب نے جو آج وہ کہا ہے سینیٹرز کے حوالے سے، اور جو وہاں سے رولنگ آئی ہے سینٹ کے اندر، آپ نے سنا ہوگا یوسف رضا گیلانی نے کیا انہوں نے رولنگ دی ہے سینٹ کے اندر، آپ نے اگر سنا ہوگا تو واضح طور پر آپ کو دوسرے لوگوں نے بھی بتایا
کہ انہوں نے جو دیا بڑے شرمناک رولنگ ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مقننہ وغیرہ سب ڈرامہ ہے. پاکستان میں صرف وہی لوگ طاقتور حلقے جو ناچ نظر آنے والی مخلوق ہے, انہوں نے پاکستان کو اپنی ضد بنا لیا ہے. جو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کو ضد بنا لیا. انہوں نے 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے رکھا ہے. وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں, غلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو بالکل نیچے لانا چاہتے ہیں, اور اس پہ وہ اسی پہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. وہ ساری باتیں, یہ پارلیمنٹ ہے, مقننہ ہے, آزادی ہے, قانون بن رہے ہیں. اگر آج یہ یوسف رضا گیلانی نے جو رولنگ دی ہے, اس رولنگ کو اگر آپ دیکھیں تو واضح پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے بالکل. یہاں پہ ایک فاشسٹ نظام حکومت چل رہا ہے جو نظر نہ آنے والی قوتیں چلا رہی ہیں. واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا آپ کو اس میں کہ آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری کی صورتحال ہوگی. بات کی جاتی ہے جناب وہ عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. ٹی وی میں دیکھ رہا تھا وہاں کے عورتوں کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. کون سے عورتوں کے گھروں, ایک کسی مرد کی تلاشی ہوتی تو آپ عورت کو گھر سے اٹھا لیتے ہیں, اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. تو جو میں نے آپ سے لفظ کہا ہے نا کہ پاکستان میں رتی بھر بہتری نہیں, تو کیا آپ کو جو باتیں میں نے بتائیں اس میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جو حالات میں نے آپ بتائیں اس میں کہیں پاکستان کے اندر سدھار آتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی دور دور تک نہیں ہے. ایک بات دوسری کی ہے کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ جناب آگے چلتے ہیں اس معاملے پہ بات کر, لیکن عمران خان کے حوالے سے لوگوں نے بہت پوچھا ہے کہ پہلے صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. تو دیکھیے میں ابھی بھی پر امید ہوں. میں نے پہلے بھی 2 سال تک یہ بات میں نے 2 سال میں کبھی نہیں کہی کہ عمران خان رہا ہو رہے ہیں, لیکن میں اس لیے پر امید ہوں کہ مجھے اب تھوڑی سی بین الاقوامی سطح پہ دباؤ آتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں لوگوں سے, لیکن یہاں پہ قوم جو ہے نا تھوڑی سی مجھے اس میں اپنا حصہ ڈالتی نظر نہیں آ رہی ہے. اب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ امید ہے, تو کیا ہمیں تو ٹرمپ بہت خوش ہو گئے ہیں اور ٹرمپ نے تو حکومت کو ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیے میری بات سنیں, یہاں میں بتا دوں کہ ٹرمپ خوش ہوئے ہیں نہیں ہوئے وہ تو چھوڑ دیں آپ, ان کی خوشی غم کا وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں حکومت خوش ہے کہ نہیں. یہاں حکومت بہت خوش ہے. حکومت یہاں پہ اس لیے خوش ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت اس لیے خوش ہے کہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو جو انہوں نے جو کچھ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, جو انہوں نے ایک جعلی حکومت بنائی ہے, وہ دیکھا ہوگا اس میں احسن اقبال گئے تھے اور ان کے ساتھ جو کہا گیا تھا کہ واضح طور پر آپ نے سن ہی لیا ہوگا, اس کے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جناب 17 سیٹیں تھیں اور پورے ملک پر حکومت کر رہے ہیں اور فوج کے ساتھ مل کر الیکشن کو رگ کیا گیا. تو یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں, سب کو پتہ ہے کہ فوج کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر الیکشن کو رگ کیا گیا پاکستان میں. میں تو نہیں کہہ رہا, تو ساری دنیا کہہ رہی, باہر سے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس کے باوجود جو ہے پھر اگر وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اتنی بڑی دھاندلی کے باوجود ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, ججز بھی فیصلہ کر رہے ہیں, سارے سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو لیڈر بھی جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی اگر عوام نہیں اٹھ کے کھڑی ہوتی تو پھر ٹھیک ہے فبیا, ان کو کیا مقصد ہے. ٹرمپ کو تو پاکستان کی ضرورت ہے نا, اسی لیے پاکستان کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے افغانستان کے حوالے سے امریکہ کی ضرورت بنتا جا رہا ہے پاکستان. اور آپ دیکھیں کہ دونوں پہلے سے کس طرح وہ, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پس پردہ, میں نے بات شروع سے کہی تھی کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ٹرمپ انتظامیہ کے پس پردہ معاملات چل رہے تھے, اور بار بار میں کہہ رہا تھا کہ یہاں سے لوگوں کو نکلنا ہوگا. کون مجھے بتائیے جا کر آج تک, جو بار بار میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کون سا لیڈر ملا ہے. اب آپ دیکھیں امریکہ کے سفیر جو ہیں قائم مقام, وہ بلاول سے بھی مل رہے ہیں, مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, اور برطانیہ والے بھی مل رہے ہیں. تو یہ جو پی ٹی آئی کے جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں جا کر مل رہے؟ اس لیے نہیں مل رہے کہ سب کمپرومائز ہے. ان کو بھی چاہیے نا, فرض ہے نا, ان کو بھی فرض بنتا ہے کہ دعوت دیں. مجھے پتا ہے, میں جب پاکستان مسلم لیگ میں تھا تو مجھے پتا تھا, ہم خود بلا کرتے تھے, بھارتی سفیر کو بھی بلاتے تھے, ہم رشینس کو بھی بلاتے تھے, ہم نے امریکن کو بھی بلایا, جرمن کو بھی بلایا, ہاٹ واگنر ہوا کرتے تھے ان کو ہم نے بلایا. تو یہ کیوں نہیں بلاتے جب ان کا لیڈر پڑا ہوا ہے؟ لوگ قوم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ ادھر ادھر کے لوگوں میں لگے رہتے ہیں, وہ فالتو کے ویلاگ دیکھتے رہتے ہیں ہزاروں کا. جو آپ کی ضرورت ہے, جو کرنا کا کام ہے, اس پہ تو کوئی آپ کی توجہ نہیں دلا رہا ہے, اور ہم دلاتے ہیں تو لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے. آپ کو نظر نہیں آتا؟ بڑی فخر سے خبریں آتی ہیں کہ نا وہ بلاول سے مل لیے, اور اس سے مل لیے, اس سے مل لیے. تو یہ پی ٹی آئی والے جا کر کیوں نہیں مل رہے؟ یہ کیوں نہیں دعوت دے رہے؟ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے 2 سال ہو گئے؟ یہ اگر نہیں بتا رہے تو عوام بھی خاموش ہے. عوام نکلے, کم از کم بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوں, سب کچھ ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں, ٹرمپ کو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ان کو. اب جیسے میں نے آپ کہا کہ امریکہ کو تو ضرورت ہے پاکستان کی, اس لیے وہ اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے بگرام ایئرپورٹ لینا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں سے اسلحہ واپس لینا ہے, اور پاکستان پیچھے سے کیا کر رہا ہے. اب دیکھیں لائن دیکھیں کیسی ملا کے چل رہی ہے حکومت. پاکستان کہہ رہی ہے کہ وہ چیز حکومت جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کر چلی گئی تھی, اس سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں. آپ کا دماغ خراب ہو گیا. وہ اسلحہ تو کب کا میں بتا چکا ہوں آپ کو, اسلحہ تو سارا بلیک مارکیٹ میں بک چکا ہے.
طالبان نے وہ سارا اسلحہ جو تھا وہ سارے کا سارا بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا. تھوڑا بہت ان کے پاس ہے, کہاں سے واپس ملے گا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے وہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک دعوت دی جا رہی ہے امریکہ کو کہ آئے اور آ کے ہمیں ڈالر دے مزید, اور اس کے بعد ہم چلیں آگے لو جناب ہم اب جو آئے ہیں کیا کہتے ہیں اسلحہ بھی واپس لینا ہے. اور امریکہ نے کہا کہ بگرام ایئرپورٹ واپس لینا ہے, تو بگرام ایئرپورٹ کے لیے بھی ظاہر پاکستان کی ضرورت ہوگی, امریکہ خود تو نہیں جائے گا. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان نے تو کہہ دیا تھا کہ ہم کبھی کسی کو اڈے نہیں دیں گے, ایبسلیوٹلی ناٹ, اس نے کہہ دیا تھا. تو آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے عمران خان اجازت دے گا کیا کہتے ہیں کہ آپ جا کے مارو افغانستان کو؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہی بات میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جب عمران خان تھے, ٹھیک ہے افغانیوں کے ہر اچھے برے ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں, پتہ ہے کہ افغانی کرتے ہیں اس لیے کہ افغانیوں کے ساتھ پاکستان نے شروع سے بڑا غلط, اور آج بھی غلط ہو رہا ہے. ایک طرف کبھی آپ کابل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی جا کے آپ وہ شمالی اتحاد کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ابھی آپ طالبان کو گالیاں دے رہے ہیں, شمالی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ وقت آتا ہے شمالی اتحاد کو گالیاں کر رہے تھے, طالبان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جو ڈرامے بازی جو ہم جو کرتی ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتوں کے کہنے پر, اس کے ہمیں نتیجہ اسی کی وجہ سے ہمیں نفرتوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہم اپنے ملک میں ہماری ایجنسیاں کیا اپنے لوگوں سے نفرتوں کا شکار نہیں ہیں؟ آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں لوگ افغانیوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ افغانی دہشت گرد ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا مجھے بتائیے کیا فوج کا کوئی بڑا افسر جو ہے کوئی اپنے یونیفارم کے اندر بغیر بڑی نفری کے شہر میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا لوگ گرم پانی لے کے بیٹھے ہیں؟ نفرتوں کی وجہ سے. نفرت لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. تو جب اپنے ملک کے اندر آپ کے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر جب آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے, تو ایک غیر قوم ہے اس کے اندر کیسے نفرت پیدا نہیں ہوگی؟ آپ اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا, اور نہ اس کے اوپر کوئی سننا چاہتا ہے. لوگ بس الٹی سیدھی باتیں لوگ سننا چاہتے ہیں, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا, اور ملینز کے حساب سے جناب وہ ویوز دے, لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں. اصل میں چاہتا ہوں جو میرا ویلاگ کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو اصل حقائق پتہ لگے. آپ کے ساتھ زیادتیاں اور یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو یہ کدھر مر گئے تھے سارے دہشت گرد, یہ کدھر تھے افغان طالبان والے؟ جیل بھی کھل گئی تھی, سب کچھ ہو گیا, سب کچھ ساری میں کہتا ہوں عمران خان نے برائی کی, سارے دہشت گرد چھوڑ دیے, لیکن ان دہشت گردوں نے عمران خان کے دور کے اندر دہشت گردی کیوں نہیں کی؟ اس وقت بھی تو کیا کہتے ہیں پاکستان کی ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان کے ساتھ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو سکھائیں گے, ان کو مرکز کے اندر لے کے آئیں گے, مرکزی سیاست میں لے کر آئیں گے. تو نہیں آ رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ درست تھا, لیکن جب امریکہ کی طرف سے بائیڈن کی طرف سے آیا تو وہی لوگ آپ کے لیے پھر دشمن ہو گئے. جیسے آپ شمالی اتحاد دشمن ہے تو طالبان دوست ہے, طالبان دشمن ہے تو شمالی اتحاد. تو یہ ڈرامے بازی جو لگا رکھی ہے نا انہوں نے, یہ ڈرامے بازی پاکستان کو لے کے ڈوب جائے گی. یہ 25 کروڑ عوام کا بہت برا حال ہونے والا ہے. میں نے 2022 میں کہا تھا, لوگوں نے مذاق میں بانٹا, میں نے کہا تھا کہ آپ کو قحط کی صورت پڑے گی, آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو غلام بنایا جائے گا. مسلسل کہہ رہا ہوں قوم کو غلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن قوم لگا ہے کہ بس غلام بنانے میں خوش ہے. ابھی جا کے بازاروں میں دیکھیں, افطاری کے ٹائم دیکھیں, شہری کے ٹائم دیکھیں, وہ رش لگا ہوا, بڑے بڑے ہوٹلوں پر لائن لگی ہوئی ہے جناب خریدنے کی 2-2 3 ہزار کی. جن کے پاس پیسہ ہے وہ دبا کر کھا رہے ہیں, لوٹ مار مچی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ لوگ بالکل مطمئن ہیں. بیڑا غرق پاکستان کا ہوتا جا رہا ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہی تھی, آپ دیکھا نا, کل پنجاب کی طرف سے آ گیا نا کہ پنجاب میں پانی ہے. بھائی کدھر گیا پانی پنجاب کا؟ آپ نے کیوں نہیں ڈیمز بنائے؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہماری اتنی بنی پھرتی ہے, جو بڑے بڑے عمران خان پر زیادتی کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پکڑ کے رکھا ہے, مار پیٹ انہوں نے کر رکھی ہے, ان کی اتنی پاور نہیں تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں ڈیم بنا لیتے. جو اپنے 25 کروڑ عوام پر ظلم اور جبر کے ساتھ اتنا ان کی آواز کو بند کر سکتی ہے, کیا وہ ڈیم نہیں بنا سکتی تھی؟ بالکل ڈیم بنا. کتنے ڈیم بنائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. ایک پرویز مشرف بنانے لگا تھا تو اس کو بھی روک دیا, تو وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے. جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حال ہے کہ جہاں لال مسجد والے کھڑے ہو گئے تو ان کی بیوی کو, اس کو ام ہانے کو جو آ گیا, لوگ سامنے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو فوراً وہ مطلب کیا کہتے ہیں لیٹ جاتے ہیں. اور جو شریف لوگ اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. پی کا قانون بنا دیا, کسی نے ویو پہ بات کی اس کو پہ قانون بنا دیا, کسی نے ویلاگ بنا دیا, صحیح بات کر دی اس پہ قانون بنا دیا, کسی نے جا کے پریس میں بات کر دی اس کو اٹھا کے جیلوں میں ٹھوک دیا. اور جن کو مارنے والا, جن سے ڈر لگتا ہے, ان سے آگے بات نہیں کرتے. تو یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے, جو اسٹیبلشمنٹ جو چلا رہی ہے, یہ سسٹم کہاں دبتا, کس چیز سے دبتا ہے؟ جب وہ انہوں نے آپ کی جب کمزور رکھ پہ ہاتھ رکھا تو آپ بھی تو ان کی کمزور رکھ پہ ہاتھ رکھیں نا. کب تک کیا ہوگا؟ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ عمران خان تو چھوٹے گا, مجھے پتا ہے چھوٹ جائے گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے ٹرمپ کوشش کرے گا چھڑوانے کی. لیکن ایک بار اور خبر دے دوں آپ کو, ٹرمپ اگر اب چھڑائے گا تو ایک بات یہ بھی کی جائے گی کہ عمران خان, کیونکہ عمران خان, دیکھیے میں نے بڑی بات آپ کو بتائی, بہت اہم خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ بات بتا دی کہ عمران خان کبھی بھی ٹرمپ کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ جا کر افغانستان کے اندر حملہ کرے یا بگرام ایئرپورٹ لے یا دہشت گردی کے نام کے اوپر افغانستان پر کوئی جنگ مسلط کی جائے. یہ بات آپ نوٹ رکھیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نہیں چھوٹے گا. نہیں, عمران خان چھوٹ جائے گا, لیکن عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا.
یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. لیکن اب کیا عمران خان اس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے، قوم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، بہت بات کی بات ہے، کہ ہم تو اصل میں ان چیزوں پر بات کرنا ہی نہیں چاہتے نا، ہم تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں بس. صورتحال پاکستان کی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ خراب ہے. بلوچستان کے اندر حالات خراب ہیں، پارا چنار کے اندر حالات خراب ہیں. اور ابھی وہ دیکھیں ٹرمپ نے کیا کہا ہے، ٹرمپ نے کہا نا کہ میں نے ایک بات پہلے کہی تھی، بہت پہلے، جب لوگ کہتے ایران پر حملہ ہوگا امریکہ کی طرف سے، تو میں نے کہا تھا ٹرمپ اگر آ گیا تو سب سے پہلے وہ بات چیت کرے گا، کیونکہ وہ ڈیل کا ماسٹر ہے، وہ ڈیل کرے گا. یہاں پہ وہی پاکستان سے بھی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے وہ، تو پاکستان کے تو تیار بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آ جائیں جی آپ ہمارے ساتھ. تو بڑی گمبھیر سی سچویشن ہے، صورتحال کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ حالات ہم کہاں کھڑے، دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. IMF کے بارے میں بار بار کہتا تھا لوگ کہ وزیر اعظم صاحب آ کے کیا کہتے، بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں، بہت ہم تو ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے بچا لیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ اس کو چینل سے کہ ملک ہمارا ڈیفالٹ کے ابھی بھی کھڑا ہوا، ابھی بھی ہمارا ملک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آپ کے بجلی کے بل پھر بڑھیں گے دوبارہ، آپ پر مہنگائی آئے گی. میں 72,000 سے زیادہ قرضہ ہے جناب، کہاں سے دیں گے آپ مجھے؟ 72,000 کا مجھے کو تھا 72,000 ارب قرضہ دینا ہے آپ نے، کدھر سے دیں گے آپ مجھے؟ کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک ہمارا ڈیفالٹ سے نکل گیا؟ ملک ہمارا ڈیفالٹ سے نہیں نکل سکتا، ایک ہی صورت میں نکلے گا جبکہ یہ کرپٹ ڈھانچہ جائے گا اور یہ بدبودار نظام گرے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ قبر ایک تیار ہے، یا تو یہ نظام گرے گا یا اس میں یہ پاکستان گرے گا. اور اس کا فیصلہ جب عوام نے کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو قبر میں گرانا چاہتی ہے اس ملک سمیت، یا پھر یہ کہ اس نظام کو گرانا چاہتی ہے. دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر بھی معاملات کچھ ایسے ہی چل رہا ہے کہ روس اور یوکرائن، آپ پتہ ہے جنگ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے. تھوڑی سی بات کرتا ہوں میں نیکسٹ میں، کل بات کروں گا اس کے اوپر. جنگ بندی کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جنگ بندی جب بھی ہوگی اس سچویشن کے اوپر ہوگی کہ جس کے پاس جو علاقہ ہوگا وہاں جنگ پہ وہ راضی ہوں گے، وہ علاقہ ان کے پاس ہی ہوگا. اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے روس نے جو نا حملے بڑے کر دیا. میں روس کو اس میں ذمہ وار ابھی بھی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جب بات ہو گئی تھی، جب روس وہاں پہنچ گیا تھا، سعودی عرب پہنچ گیا تھا، ان کے بندے وہاں پہنچ گئے تھے، تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت تھی زیلنسکی کو جا کے یورپین یونین کو اکٹھا کرنے کی اور وہاں پہ جا کر ان سے مدد لینے کی اور بڑے حملے روس پر کرنے کی؟ زیلنسکی تو بات نہیں آ رہا، وہ ایک طرف تو اس نے امریکہ کو انگیج کیا ہوا ہے ٹرمپ کو کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کے لیے اوپر راضی ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یورپین یونین جا رہا ہے، یورپین یونین میں جا کے بات چیت کر رہا ہے، ان سے اسلحہ مانگ رہا ہے. فرانس کے جو صدر ہیں میکرون، ان کا بیان آپ دیکھ لیں. تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال پر تو پھر روس نے بکھرنا ہے، سو وہ بکھرا. بکھرنے کے بعد کل اس نے بہت بڑا حملہ کیا، بڑی تباہی پھیری جناب. روس نے 200 سے زیادہ ڈرون اس نے استعمال کیے ہیں حملے کے اندر، اور تقریباً کو 46 کے قریب ایک ساتھ جو ہے اس نے میزائل پھینکے، اور سب جگہ اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے. اس نے اس کے اندر میزائل بھی اس نے لگائے اس میں. تو اس کی وجہ سے ٹرمپ بھی اب گھبرا گیا. ٹرمپ نے اس کو ٹویٹر کو پیغام بھیجا کہ یار یہ آپ نے کیا کر دیا. تو جواب میں ہم بھی پریشان تھے کہ جو بڑے اس وقت جنگ بڑی زبردست چھڑ گئی ہے. تو اس نے کہا کہ میں اصل میں بنیادی طور پر میں کیا کروں، آپ تو ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی جنگ بندی جنگ بندی، دوسری طرف دیکھنے کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو ہمیں نیوکلیر کی دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں، ادھر سے سارے معاملات ہو، ادھر سے سب بندی ہو رہی ہے، وہاں بوٹس آن گراؤنڈ ہونے والے ہیں. تو انہوں نے کہا بیسکلی جو بیک چینل کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ہم آپ کو نہیں دے رہی ہے، پیغام ہم نے یورپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم جو لے کے آ رہے ہو نا کہ یہاں پر ہم بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے تو ہم تمہارے بوٹس آن گراؤنڈ ہونے کی جگہ ہی نہیں چھوڑیں گے، تباہ اتنا برباد کر دیں گے کہ تمہارے فوجی کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ معاملہ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے پھر دوبارہ کہیں بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف ٹرمپ کی کوشش، ٹرمپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ساری دنیا کی توجہ ادھر لگے رہا ہے، وہ اس پس منظر میں پیچھے وہ مشرق وسطیٰ کا کام چلائے. تو ادھر اسرائیل کو چھٹی ملی ہوئی ہے. تو عجیب ہی مطلب گمبھیر سی صورتحال ہے. دنیا جو ہے نا اس وقت ابھی بھی مجھے کہیں بھی اس وقت کوئی امن و سکون کی خبریں نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال پاکستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی صورتحال ہے، سچویشن کے اندر ہے کہ قوم اگر متحد ہو جاتی ہے اور قوم اگر متحد ہو کے اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حالات آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.